خوش ہوئیے اہل بیت علیہ السلام کا آواز بلند تر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ الاعداء اجمعین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس والطہرهم تطہیرا. سلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم البرہان ربکم نور مبین. سلام. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی برادر جو فاصلے پر بیٹھے ہیں اگر یہ ممبر کے سامنے آ جائیں تاکہ ہماری مجلس کا ماحول بن جائے، تاکہ میں بہترین آپ کو فضائل آل محمد سنا سکوں، مجلس کا ماحول بن جائے. اگر تھوڑا تھوڑا کوئی زحمت نہ ہو. معصوم اور معصوم کی ذات پر بآواز بلند تر صلوات. وقت کافی ہو گیا ہے اور کسی بھی لمحے میں مولانا صاحب یہاں تشریف لاتے ہوں گے. صرف چند منٹ کے لیے میں نے صرف آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے اور اپنی حاضری دینی ہے، کیونکہ کل کی میرے خیال سے میری آخری مجلس ہوگی یہاں پہ، تو اس لیے چند منٹ کے لیے آج بھی میں نے خطاب کرنا ہے. مولانا صاحب کا ٹائم ہو چکا. معصوم اور معصوم کا معجزہ، یہ میرا موضوع سخن تھا. معصوم اور معصوم کی معرفت میرا موضوع سخن تھا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں معصوم کی بھی معرفت ہو جائے اور معصوم کے معجزے کی بھی معرفت ہو جائے. آج امت مسلمہ کے درپیش مسائل، آج امتوں کا اتحاد قائم نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ معصوم اور معصوم کے معجزے کی معرفت سے محروم ہیں. آج وحدت نہیں ہے، آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. آج انسانیت، آدمیت، بشریت اگر ایک نہیں ہے تو وہ معصوم کی حقیقی معرفت سے محروم ہے. امتوں کی ناکامی کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان معصوم اور معصوم کی معرفت سے محروم ہے. یہیں پر ایک جملہ کہتا چلوں اور اپنی تقریر کا آغاز کروں کہ جب علی کی ولادت ہوئی نا کعبہ میں تو رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا یا علی آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کعبہ میں آنکھ اس لیے نہیں کھولی کہ سب سے پہلے میں اس معصوم کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق. میں سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ جس معصوم کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس معصوم کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ معصوم کا جلوہ کیا ہوتا ہے، وہ معصوم کیسا ہوتا ہے. خانہ کعبہ میں چاروں طرف بت کے مجسمے پڑے ہوئے تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر کسی نجس چیز پہ پڑے. میں یہ چاہتا تھا مجھ علی کی پہلی نظر وہاں پڑے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور جس کے صدقے میں اللہ نے مجھ علی کو امام بنایا. جن کے ساتھ پہلی نظر میں وہاں ڈالنا چاہتا ہوں. معصوم نے دیکھے، معصوم نے کہا
میں پہلی نظر، میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری پہلی نظر کسی نجس چیز پہ پڑے. اس لیے تو میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا اللہ نے کہا ہر قسم کی نجاست میں ان سے دور رکھوں گا. کہ پہلی نظر میں رسول خدا پہ ڈالتا، پہلی نظر رحمت للعالمین کو دیکھنا چاہتا تھا. مولا علی نے معصوم کی پہچان کروائی کہ معصوم کی عظمت کیا ہوتی ہے. معصوم چاہتا ہے پہلی نظر معصوم پہ پڑے، پہلی نظر معصوم پہ پڑے. اس لیے ہمارا یہ موضوع سخن تھا کہ ہم معصوم اور معصوم کے معجزے کو سمجھیں، معصوم کی معرفت حاصل کریں. اس لیے عظمت اہل بیت پر اتنے بلند آواز سے درود بھیجیں کہ جس طرح معصوم کی عظمت ہے اتنی ہی بلند آواز سے درود بھیجیں تاکہ ہماری حاضری آج کی مکمل ہو جائے. بآواز بلند تر صلوات. اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا، دیکھیں نام بھی دیکھیں عمران، عمران کے ذریعے اللہ معصوم سمجھانا چاہ رہا. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہم نے آدم کو معصوم بنایا لیکن آدم کے بیٹوں کو معصوم نہیں بنایا. اے خدا، آدم کا خون کیا اس کے بیٹے کی رگوں میں نہیں دوڑ رہا؟ کہا نہیں، ہم نے آدم کو معصوم بنایا، آدم کے بیٹوں کو معصوم نہیں بنایا. ہم نے نوح کو معصوم بنایا، نوح کے بیٹوں کو معصوم نہیں بنایا. ہم نے لوط کو معصوم بنایا، لوط کے بیٹوں کو معصوم نہیں بنایا. ہم نے ان کی بیویوں کو معصوم نہیں بنایا. ان کی بیویاں اللہ کا بھی انکار کرتی تھی، اللہ کے معصوم کا بھی انکار کرتی تھی، اللہ کے معجزے کا بھی انکار کرتی تھی. ہم نے ان کی اولادوں کو معصوم نہیں بنایا، ہم نے ان کی بیویوں کو معصوم نہیں بنایا کیونکہ یہ اللہ کا بھی انکار کرتی تھی، اللہ کے معجزے کا بھی انکار کرتی تھی. اللہ کو بھی تسلیم نہیں کیا، اللہ کے معصوم کو بھی تسلیم نہیں کیا. اللہ نے کہا ہم نے معصوم اپنی طرف سے منتخب کیا ہے، ہم نے ان کی اولادوں کو معصوم نہیں بنایا، ہم نے ان کی اولادوں کو معصوم نہیں بنایا، ہم نے ان کی اولادوں کو معصوم نہیں بنایا. ہم نے نوح کو معصوم بنایا، اس کی اولادوں کو معصوم نہیں بنایا. ایک مقام پر اللہ نے کہہ دیا ہم نے ابراہیم ہم نے آپ کو معصوم بنایا اور آپ کی پوری آل کو معصوم بنایا. اے خدا، جب تو نے سارے نبیوں کو معصوم بنایا ان کی اولادوں کو معصوم نہیں بنایا. توجہ کیجئے گا. اچھا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، میں نے بھی جملہ نہیں دی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. اچھا، ہندو کے اگر بچہ پیدا ہونا فطرت اس کی اسلام ہوتی ہے، لیکن پالنے والے، تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہندو کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، لیکن پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. ہندو کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر بچہ ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. سنی کے گھر بچہ ہوتا ہے لیکن پالنے والے فطرت اسلام پہ ہوتا ہے. شیعہ کے گھر ہوتا ہے فطرت اسلام پہ ہوتا ہے. اس کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. آج کے دور میں بھی کوئی امام زمانہ کا انکار کرے، کوئی معصوم کا انکار کرے، معصوم کے معجزے کا انکار کرے تو سمجھ لینا، حیران نہ ہونا، سمجھ لینا کہ ان کی ماؤں کی گود نجس ہے. پالنے والے اپنے جیسا کر دیتے ہیں، حیران نہیں ہونا. ان کی پالنے والی ماؤں کی گود نجس ہے. نوح نبی تھے، بیوی نے تسلیم نہیں کیا، بیوی نے تسلیم نہیں کیا. نوح کے بیٹے کو بھی اللہ نے معصوم نہیں بنایا. بھائی جس کی ماں کی گود ہی نجس ہو وہ معصوم کیسے ہو سکتا؟ حیران نہیں ہونا. اچھا، ہم سنی اور شیعہ ایک درود پڑھتے ہیں، وَآلِهِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، پڑھتے ہیں نا ایک درود. شیعوں میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی. اس کا معنی جانتے کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو بھی معصوم بنایا اور اس کی آل کو بھی بنایا. اے اللہ، جب تو نے نوح کو معصوم بنایا، اس کی اولادوں کو نہیں بنایا،
آدم کو معصوم بنایا، اس کی اولادوں کو نہیں بنایا، تو ابراہیم کے بارے میں کیسے کہہ دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کی لڑی سے 2 لڑیاں چلتی ہیں، ایک لڑی اسحاق کی چلتی ہے، ایک لڑی اسماعیل کی چلتی ہے۔ اسحاق کی لڑی کے آخری عیسیٰ ہے، اسماعیل کی لڑی کے آخری محمد ہے۔ توجہ کیجئے گا، محمد ہے، اسماعیل کی لڑی میں نبی بھی آتے ہیں، اسماعیل کی لڑی میں علی بھی آتے ہیں، اسماعیل کی لڑی میں زہرا بھی آتی ہے، زہرا اسماعیل کی لڑی میں زہرا بھی آتی ہے، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں۔ اللہ نے 14 تجلیوں کو ابراہیم کی آل میں سے رکھا، آل میں سے رکھا، آل میں سے رکھا، اس لیے اللہ نے ابراہیم پر بھی درود بھیجا اور ابراہیم کی آل پر بھی درود بھیجا۔ کہا صرف ابراہیم معصوم نہیں، بلکہ ابراہیم میں جتنے بھی ان کی آل کے لوگ ہوں گے وہ سارے معصوم ہوں گے، وہ سارے آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ ابراہیم کی آل کے سارے معصوم ہیں اور 14 تجلیوں تک یہ جاتا ہے سلسلہ۔ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم پر بھی، اچھا آگے کا درود آتا ہے، اے خدا جس طرح تو نے ابراہیم پہ درود بھیجا، جس طرح تو نے اس کی آل پہ درود بھیجا، اسی طرح محمد پر بھی درود بھیج، محمد کی آل پر بھی درود بھیج، محمد پر بھی درود بھیج، محمد کی آل پر بھی درود بھیج۔ اب نبی کی آل میں سے عبداللہ بھی آتے ہیں، ابو طالب بھی آتے ہیں، عبد المطلب بھی آتے ہیں۔ اب تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو اور ابو طالب پر درود پڑھتے ہو، یا تو اپنی عبادتوں میں اس درود کو نکال دو، یا تو ابو طالب کو قیامت تک کے لیے معصوم مانو، قیامت تک کے۔ بس آج بہت ہی لیٹ ہو گئے ہم، میں نہیں چاہتا مولانا صاحب کو انتظار کروائیں، صرف ایک آخری معصوم کی جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی ساری خطابت تقریر چھوڑ دی۔ انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب آپ کو میرے بعد عظمت اہل بیت سے جو ہے وہ آراستہ کریں گے، بتائیں گے۔ بس ایک جملہ، امیر شام کے بادشاہ نے ایک سازش تیار کی، ایک عورت کو بلوایا، اسے سونا دیا، اسے چاندی دی، کہا جاؤ مکے میں آباد ہو جاؤ، لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ، ان سے تعلقات بناؤ، انہیں اپنا ساتھی بناؤ۔ پھر ایک دن کہنا میرا بچہ مر گیا، وہ اصل میں مرا نہیں ہوگا، کہنا میرا بچہ مر گیا، تو پھر کہنا میں اس کا جنازہ امیر المومنین سے پڑھوانا چاہتی ہوں، مولا کائنات سے پڑھوانا چاہتی ہوں۔ جب امیر المومنین جنازہ پڑھوانے کے لیے آئے تو اس بچے کو کہنا کہ کچھ دیر کے لیے مر جائے۔ جب امیر المومنین جنازہ پڑھائے اس بچے کو اشارہ کرنا، یہ بچہ اٹھ جائے گا، امیر المومنین کا مذاق بن جائے گا۔ یہ عورت بادشاہ کے کہنے پر جب مکے میں آباد ہوئی، اس نے تعلقات کو بنایا، ایک دن کہنے لگی میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں اس کا جنازہ وہ پڑھائے کہ جو شیر خدا ہے، اس کا جنازہ وہ پڑھائے جو شیر خدا ہے، اس کا جنازہ وہ پڑھائے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین کو بلائے، مولا علی نے کہا کس کا جنازہ پڑھوانا ہے؟ کہا اس بچے کا، اس مردے کا۔ تو مولا علی نے پہلی دفعہ کہا اس مردے کا جنازہ پڑھا دوں؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ مولا علی نے دوسری دفعہ کہا اس مردے کا جنازہ پڑھا دوں؟ اس عورت نے کہا جی پڑھا دیجیے۔ مولا علی نے تیسری دفعہ کہا کیا میں اس مردے کا جنازہ پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجیے۔ مولا علی نے کہا اللہ اکبر، پہلی تکبیر مولا علی نے پہلا تکبیر کہی، اور پہلی تکبیر کہی مولا علی نے جنازہ پڑھانا شروع کیا، جنازہ پڑھانا شروع کیا۔ پہلی تکبیر مکمل ہوئی، لوگوں نے کہا بچے اٹھ جا، اس نے اشارہ، وہ بچہ نہیں اٹھا۔ مولا علی نے دوسری تکبیر کہی، وہ بچہ نہیں اٹھا۔ مولا علی نے تیسری کہی، مولا علی نے چوتھی کہی۔ جب جنازہ مکمل ہوا اب کہا اٹھ جا، وہ بچہ نہیں اٹھا۔ تو مولا علی نے جلالی لہجے میں اس عورت سے کہا لے اور لے جا اپنا مردہ، اب لے اور
اور لے جا اپنا مردہ. اس نے دیکھا میرا بچہ مر گیا, میرا بچہ مر گیا. کہا یا علی یا علی یا علی, مجھے کسی نے پیسہ دیا تھا, مجھے کسی نے سونا دیا تھا, مجھے کسی نے چاندی دیا تھا, اسے زندہ کر دیجئے, اسے زندہ کر دیجئے, اسے زندہ کر دیجئے. میں مان گئی کہ معصوم کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اسے قیامت تک کے لیے کوئی رد نہیں کر سکتا. بس آپ کہیں سے زندہ کر دیجئے. میں نے تو پیسہ لیا ہوا تھا, میں نے پیسہ لیا ہوا تھا, اس بچے کا کیا قصور ہے, اسے تو زندہ کر دے, اسے تو زندہ کر دے, اس بچے کا کیا قصور ہے. اچھا عیسیٰ جو تھے وہ مردے مارتے تھے, زندہ کر دیتے تھے, کہتے تھے اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. لیکن مولا علی کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ مولا علی نے کہا پڑھا دو, کہا پڑھا دو. وہ زندہ مردہ ہو گیا, وہ زندہ مردہ ہو گیا. اب پتا چلا کہ عیسیٰ کی فضیلت کیا ہے اور علی کی فضیلت کیا ہے. عیسیٰ وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور علی وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ نہیں کرتے بلکہ زندہ کو مردہ بھی کر دیتے. بس انشاءاللہ تعالیٰ کل, اور دعا کیجئے, کل میں نے صبح ایک دور کا سفر کرنا ہے مجلس کے لیے, تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل میرا کافی زیادہ سفر ہے صبح, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں یہاں آ جاؤں گا. آج صرف ایک جملہ حضرت قاسم کا کہنا چاہتا ہوں. آج 7 محرم ہے نا, جگہ جگہ مہندی نکل رہی ہوگا. حضرت قاسم آئے, اجازت لی, ایک جملہ سے میدان میں آئے, آ کے حسن کے جوہر کو دکھایا. جب حملہ کیا نا چاروں طرف سے فوج نے, تو حضرت قاسم زین سے زمین پر آئے. کربلا میں جتنے بھی شہید تھے نا, انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا, مولا حسین ہماری مدد کو آئیے, مولا حسین ہماری مدد کو. یہ قاسم پہلے شہید ہے کہ جب ننھا شہزادہ زین سے زمین پر آیا تو پہلا جملہ یہ کہا, ہائے ماں میری مدد کو آئیے, ماں میں زین سے زمین پر آ گیا. مولا حسین دریا کی طرف دوڑے, قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. امام حسین نے دائیں طرف دیکھا, لاشا نظر نہیں آیا. امام حسین نے بائیں طرف دیکھا, لاشا نظر نہیں آیا. سامنے دیکھا, لاشا نظر نہیں آیا. امام حسین کی بلندی پہ سوار ہوئے, بلندی سے نیچے دیکھا اور صدا دی, قاسم تمہیں مولا حسین بلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب نیچے دیکھا تو قاسم کے ٹکڑے آسمان میں بلند ہوئے اور زمین پہ گرے. کا مولا ہائے میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. امام حسین ٹکڑوں کو سمیٹا اور خیمے کی طرف آئے. ہائے بیویوں نے صدا دی, ہائے قاسم کی ماں, ہائے یہ وہ لاشا ہے, ہائے جو سلامت نہیں آیا. ہائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, ہائے ماں نے ٹکڑے اٹھائے. کہا یہ راہ حسین میں نے حسن کے لال کو قربان. علامت اللہ علیہ کو بآواز بلند تر سلام.